السلام علیکم، آپ کیا ٹھیک کمنٹ بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے گا۔ میں جناب عابد حسین صاحب سے خواہش کروں گا تلاوت کلام پاک سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ میں صاحب سے کروں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ دو سوز بلال آقا ملے کر درازا سا، دو سوز بلال آقا ملے در درازا سا، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے کرنی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سب سے پہلے میں اس تقریب میں عمل پر جناب شیخ قاسم جیت صاحب وزیر امور منگلا ڈیم اور منگلا ڈیم آفس میں خوش آمدید کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے۔ آج کی اس میٹنگ کا مین مقصد چکسواری تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی محکمہ مالیات سے منظوری کے حوالے سے اظہار تشکر تھا۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی کمیٹی کی طرف سے جناب شیخ قاسم جیت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں تمام موجود مہمانان کو یہاں آمد کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کی صدارت جناب حاجی محمد حنیف صاحب صدر ہیلتھ کمیٹی چکسواری کر رہے ہیں۔ ہیلتھ کمیٹی چکسواری کی بنیاد 2017 میں رکھی گئی۔ ہیلتھ کمیٹی کے قیام میں اہم کردار جناب حاجی اورنگزیب صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ انہوں نے کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ جناب شیخ ذوالفقار احمد متیالوی صاحب بھی پیش رہے۔ جو ہماری بانی باڈی بنی تھی اس میں جناب صدر حاجی عبدالغنی صاحب، سینئر نائب صدر چودھری عبدالغنی صاحب، حاجی خادم حسین صاحب پنیام والے اس دورے فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ جناب حاجی قاسم حسین چودھری صاحب جو بانی جنرل سیکرٹری تھے۔ تو اس وقت جو کمیٹی چاہ رہی ہے تقریباً 10 لاکھ روپے سالانہ اخراجات ہیں ہمارے، اور یہاں ہر سال جو ہے نا ہر مہینے غریب بزرگ کو دعائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب یہاں نمبردار رمضان صاحب اور چیزن صاحب تشریف فرمائے۔ ایک کتاب آپشو سے وہاں گول ہیلتھ سینٹر چکسواری میں لاکھ روپے مادی کا فلٹریشن پلانٹ نصب کیا گیا۔ میں ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ مشین، آکسیجن کانسنٹریٹر مشین، ایئر کنڈیشن کی تصریف اور دیگر بے شمار کام کروائے۔ تو میں تمام مخیر شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور میں دوبارہ قاسم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی جو ہے نا کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی منظوری ہو چکی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جناب حاجی قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام چودھری قاسم مجید صاحب، وزیر امور منگلا ڈیم و ہاؤسنگ اتھارٹی، چودھری محمد حنیف صاحب صدر ہیلتھ کمیٹی چکسواری، جناب چودھری محمد نعیم روپیال صاحب
चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी, स्टेज पर और पंडाल में तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात, मैं अपनी तरफ से एक दफ़ा वज़ीर अमूर मंगला का मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और अवाम इलाका का मशकूर हूँ। हेल्थ कमेटी जब बनाई गई तो उस वक्त चूँकि हमारा रूरल हेल्थ सेंटर था, बाज़ार के और गिरदोनवा के संजीदा लोगों ने मिलकर एक कावश की कि बाज़ार में जब कभी कोई मसला होता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो हमारे यहाँ कोई ज़रिया नहीं था। एक आदमी नहीं, मुख्तलिफ लोगों ने, मैं समझता हूँ सारे लोगों ने कोशिश की, कावश की, और फिर एक बुनियादी कमेटी बनाई गई जिसमें अल्लाह ताला गरी के रहमत करे हाजी और मुनीब साहब ये सरपरस्त आला थे, हाजी अब्दुल गनी साहब मरहूम बगौर वाले ये हमारे सदर थे, चौधरी खादम हुसैन रचियाद ये हमारे सीनियर नायब सदर थे, और मैं बैसीयत जनरल सेक्रेटरी उसमें खिदमत अंजाम दे रहा था। तो हमने कोशिश की, लोगों ने हमारे साथ तामुन किया, तो हमने तरजीह बुनियादों पर दो काम पहले मरहले में रखे। एक ये कि रात हो या दिन इमरजेंसी में कोई आदमी आ जाए तो उसे कम अज़ कम इब्तदाई तबी अमदाद जो है फर्स्ट एड वो मिल सके, उसके लिए हमने हर वक्त अद्वियात वहाँ पर मुहैया रखी और लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। इसके बाद दूसरा हमने गरीब लोगों के लिए, क्योंकि छोटे लेवल पर हमारी अद्वियात का कोटा था, थोड़ी अद्वियात थी, तो हमने डॉक्टर साहब को स्वागत का रखा है कि वो हमें हर माह वो डिमांड दें कि उनको कौन सी अद्वियात चाहिए, तो बिला तखसीस हम उनको 30, 40, 50, 60 कोई ये पाबंदी नहीं थी, जितनी वो डिमांड करते उतना ही हम उनको बाहर मुहैया कर देते। तीसरे नंबर पर हमने फिर वैक्सीन कोशिश की शुरू करें, कुत्ता काटने की वैक्सीन तो हमने मुहैया कर दी। हमारी कोशिश थी कि अगर स्नेक बाइट जो है वो भी वैक्सीन हो जाए, लेकिन हमारी लेबॉर्ट्री उस मेयार की नहीं थी, वो हम नहीं चला सके। लेकिन अल्लाह के करम से ये बाकी तीनों चीज़ें अभी तक उस वक्त से लेकर अब तक जारी और सारी है। बेशुमार लोगों ने इसमें कोशिशें काबशे की, अमली तौर पर हिस्सा लिया, मैं उन सब का मशकूर हूँ। अब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको 24 आवर हेडक्वार्टर इस्तेमाल आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह हमें दिन रात 24 आवर एंड 7 डेज हमें ये सोचने में मुयसर होंगी, तो हमारे कम अज़ कम इलाके के लिए ये बेहतरी हो जाएगी। मैं उन तमाम लोगों का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, इसमें अल्ट्रासाउंड मशीन की और बेशुमार चीज़ें थी, और जो हमारे मरहूमीन हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन। आइंदा भी हम लोगों को हरियाणा चकसवारी को आपके साथ या और अच्छे कामों में कम अज़ कम हर आदमी के साथ तामुन करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तासब साहब इस वक्त हमारी हेल्थ कमेटी के नायब सदर हैं। मैं जनाब हबीबुल्लाह चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा जो निगरान आला हैं हमारी हेल्थ कमेटी, उनसे गुजारिश करूँगा जो आप हबीबुल्लाह चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो वज़ीर चौधरी कासिम मजीद साहब, चेयरमैन नईम साहब, चौधरी इसरार साहब और किशोरी साहब, किशोर काउंसलर, इसके अलावा हमारी कमेटी के सदर दीगर वज़ीर इलाका में आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आज का दिन जो है हमारे लिए बड़ा अहमियत और तारीखी है इस हवाले से कि वो एक ख्वाब जो हम बड़े अरसा से देख लेते थे, जिसके लिए बहुत कोशिश हो रही थी, अल्लाह ताला ने उसको आज शर्मिंदा ताबीर की है। कासिम साहब, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये काम आपसे लेना था, वरना इसके लिए बहुत अरसे से जदोजहद हो रही थी। बड़े चौधरी साहब ने भी अपने दौर में इसके लिए कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इस कामयाबी का सेहरा आपके नाम दिया, जिस पर हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। हेल्थ कमेटी जो आगे पहले एक RSC लेवल पे थी, हमारी अब कावश ये होगी कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हम सब को तौफीक दी तो हम इसका दायरा भी बड़ा करेंगे और इसको में दीगर मेम्बरान भी शामिल करेंगे, ताकि इस हवाले से जो जब एक बड़ा तहसील हेडक्वार्टर लेवल का हॉस्पिटल हमारे पास होगा तो उसकी ज़रूरियात भी बढ़ जाएंगी, और ये ज़रूरियात
اگر ہم یہ سوچیں کہ خالی گورنمنٹ کے ادارے ہی پورے کر سکتے ہیں تو ممکن نہیں ہے. جب تک اس کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہ ہوگی یہ ادارے کامیاب نہیں ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوگی، جہاں قاسم صاحب اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں کہ ہم سب بھی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور پوری کوشش کریں گے کہ اس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کو یہاں پہ کامیاب کریں، اس میں تاکہ علاقے کے لوگ، غریب عوام جو ہے اس سے فائدہ مند ہو سکے. بہت شکریہ. اب میں جناب شرفیہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ واقعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ہیلتھ کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں، صدر صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں اس یہاں پر مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا خصوصی ٹائم جو ہے وہ دیا. جہاں تک تعلق ہے THQ ہاسپٹل کا، اس میں جتنی بھی ایفرٹس ہوئیں یا جو بھی معاملات ہوئے وہ تو ابھی سب کچھ سامنے آ گیا ہے. THQ کا قیام قابل وہ کیا کہتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ خواب تھا ہمارے لیے، لیکن اللہ نے کچھ ہمارے اوپر کرم کیا اور آج ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. دوسرا، اس میں جو ہیلتھ کمیٹی کا جو کردار ہے اس کا سچی بات ہے کہ یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس رول ماڈل لیڈر ہے. راولہ کوٹ کا میرے خیال میں ہاسپٹل جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے اس ٹائم، جس کو رول ماڈل کے طور پر ہم لے سکتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ایسے طریقے سے ہم اس کو چلائیں. اور باقی اس کی ہمارت کے سلسلے میں بھی ہماری قاسم صاحب سے بات چل رہی تھی کہ ہم جتنے بھی ڈونرز ہیں، ہماری جو کمیونٹی اوورسیز میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تعاون سے اگر کوئی ہمیں آپریشن تھیٹر وغیرہ کوئی اچھے طریقے سے انٹرنیشنل لیول کا بنا کے دینا چاہتا ہے تو اس کو بھی ہم ویلکم کہیں گے، تاکہ ہم اس ہاسپٹل کو مثالی ہاسپٹل بنائیں اور جتنا بھی ممکن ہو سکے اس کو انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں. اور اس کے لیے ہم اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جتنے آپ لوگ ممبران بھی ہیں، جو ہماری کمیونٹی ہے، اوورسیز کمیونٹی ہے، ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہماری مدد کریں. السلام. بہت شکریہ. میں آج اس صاحب سے جناب نعیم حسین رفیع صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ذاتی خرچے پر RSC میں جو ہے وہ ٹریک تعمیر کروایا. ہم اس کے زیادہ تقریب نقد نہیں کر سکتے. میں دوبارہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں جناب یاسر ممتاز صاحب کو میڈیا ایڈوائزر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو منسٹر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایز اے اس چکسواری کے فرد ہونے کی حیثیت سے. اور سیکنڈ، جو ہماری ہیلتھ کمیٹی ہے جس نے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت رول ادا کیا ہے. جو بھی معاشرے ان معاشروں میں اگر کمیونٹی اس میں مشترکہ جو کوشش کرے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. باقی سب دوستوں نے باتیں کر دی. میں صرف ایک دو چیزیں ان سے ہٹ کر شاید کروں. ایک تو ہماری قاسم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو سٹاف ہے، جو بالخصوص ہمیں میڈیکل اسپیشلسٹ یا جو بھی ہے، اس دن بھی ان سے بات ہوئی، نعیم صاحب بھی، باقی بھی ساری ٹیم موجود تھی. وہ یہ ہے کہ ویسے تو وہ یہاں پر مختلف لوگوں کو جو بھی اس 90 60 70 کے ہوں گے وہ یہاں پر آئیں گے، لیکن ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان میں جو اچھے جو کردار کے ہوں، جو تھوڑے جن کی کمٹمنٹ ہو، جو آ کر بہتر طریقے سے یہاں پر کرے. تو اس سے ہمارے کیونکہ ایک نیا سینٹر یہ بننے جا رہا ہے تو اس میں ایسے لوگ ہیں جس سے جو بہتر فیسلٹی پرووائڈ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ میں بحیثیت ایک جو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی چیزوں پر تنقید کرتے ہیں، ان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی وہ خرابی اور خامیاں نکالتے ہیں. میں ریسنٹلی 4 مہینے وہاں انگلینڈ رہا ہوں. خدا قسم وہاں جو NHA کا حالت ہے، اور ہم کیونکہ میں بعض اوقات کا ہم لوگ نہ شکرے، ہم اپنی کچھ نعمتوں کو ان کی وہ جو اہمیت ہے اس کی شاید وہ قدر نہیں کرتے. تو وہاں پر بھی بے شمار جو اب وہاں پر حالات ہیں، وہ میں اپنی بیٹی تھی اس کا وہاں پر چیک اپ تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کا 6 مہینوں کے بعد آپ کو وہاں پر اپوائنٹمنٹ ملے گی. تو یہاں پر اللہ کا بڑا کرم ہے. صرف یہ ہے کہ ہم جتنے دوست ہیں، ہیلتھ کمیٹی ہے، ہیلتھ کمیٹی سے ہٹ کر ہمارے جس طرح نعیم صاحب نے بات کی، ہماری کمیونٹی ہے جو باہر ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارا گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے، یا آپ لوگ یہاں جتنے بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سورس ہیں اور ہم کیسے ان چیزوں کو رن کرتے ہیں. تو اس میں اگر ہم لوگ اپنی ایفرٹ کریں، اور اس میں یہ نہیں کہ ہم نے کسی پر احسان نہیں کرنا. یہ اسپتال تھا، یہ ہمارے علاقے کی ضرورت تھی، ہمارے جو بھی یہاں پر رہنے والا اس کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے
اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سہرا اللہ تعالیٰ نے قاسم صاحب کے نام لکھا تھا وہ ان کے ہاتھ سے ہونے جا رہا ہے۔ تو اب انہوں نے جو اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ کر دیا ہے۔ آگے ہم ان سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہ چیز کمی ہے، یہ پیشی ہے، لیکن اس میں ہم لوگوں نے بھی ایز اے کمیونٹی ان میں برابر کا شریک ہونا ہے۔ اس میں ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اس بندے نے کیا اب یہ نہیں۔ تو اس میں ایک دفعہ پھر جتنے ہمارے یہاں پر چکسواری کے انجمن تاجران کے باقی باب صافی حضرات ہیں اور ہیلتھ کمیٹی کا پھر شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہ کیا۔ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ایسا ایک سیٹ اپ بنائے حبیب صاحب، کیونکہ حاجی صاحب کے بعد یہ اس سیٹ اپ میں نگران ہیں، تو ایک تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور دوسرا تقریباً 2-3 مہینوں کے بعد اگر جتنے بھی ہماری یہاں پر مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں جو اس میں کچھ نہ کچھ رول ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو بلایا کریں، تاکہ جو کمی پیشی ہے اس میں جو ہم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کی میٹنگ کے اوپر ایجنڈا ڈسٹرکٹ کونسلر صاحب کو اگر کوئی ساتھی بات کرنا چاہتا ہے منیر صاحب سے کرنی ہے جناب، تو اس حوالے سے اوپن ہے چلو منیر صاحب۔ اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزیر حکومت جناب قاسم مجید صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے قرآن نکالا اور ہمارے لیے یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا لوگوں کا، اور وہ پائے تکمیل پہنچنے کے لیے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو باقی سب ساتھیوں نے باتیں کی ہیں ہیلتھ کمیٹی کے حوالے سے بھی کافی، لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے سمپل، کہ ہمارے یہاں پہ یہ جو ہارٹ اٹیک یا فالج کا اٹیک ہے عام بندوں کو ہو جاتا ہے، تو اس کو پہنچنے میں پنڈی یا میر پر جانے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے حوالے سے یہاں پہ کوئی ایک آدھا یونٹ بنایا جائے جس میں یہاں کے مشیر حضرات جو ہیں وہ اپنا ڈونیٹ کر کے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کریں۔ اب نعیم صاحب نے کی بات کہ نابلا کوٹ، اسلام آباد، جس سے ادھر ادھر ساری جو ہے بڑے مثالی یونٹ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں چکسواری میں بنانے میں کیا حال ہے؟ یہاں سے لوگ باہر لوگوں کو ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو پہلے اپنی عوام کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ تو باہر بھی دیں، لیکن ادھر بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ادھر بھی دیں، اور یہاں پہ ایک اچھا کوئی یونٹ بنے جس میں لوگوں کو کم از کم یہ جو ابتدائی پلاٹ وغیرہ بن جاتے ہیں ان سے امداد ہو۔ اور یہ پرسن قاسم صاحب بھی اس پر فوکس کریں، تو ہماری جو ڈیوٹی لگے گی ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ اس طرح تقریر کی سعادت سے انصاف جو اس پارٹ کاسٹ کے ارون صاحب کا قرآن کلاس فیکٹری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور میں انصاف گروپ کی طرف سے ان کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یقین دانی کروائی تھی کہ جو اسپتال میں لیبارٹری ہوگی وہ اس کے لیے ہم تعاون کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جلد پایا تک پہنچے گی۔ اب میں جناب حاجی محمد عزیز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام جناب چودھری قاسم مجید صاحب وزیر مملکت، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور تھوڑے سے وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ ہیلتھ کمیٹی جو ہے اس نے ہمیشہ ہی غریب لوگوں کے لیے فنڈ اکٹھا کیا، باوجود کمیونٹی کے رکھے۔ اس کے بعد 60-70 ہزار روپے کی ادویات جو ہے وہ ہم فری میں دیتے ہیں، وہ لوگ جو مستحق ہیں۔ اور آدھا کے لیے جو رائے عمل اختیار کیا جائے گا وہ جناب قاسم مجید صاحب کے ساتھ سے پوری کوشش کریں گے کہ یہ زیادہ کام کرنا ہے، اس کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ کام کریں اور زیادہ سے زیادہ فنڈ یو کے سے اکٹھا کریں۔ یہاں بھی یو کے سے ہماری امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ مہیا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی مدد کرنے والے ہیں، کسی کو بھی کہیں گے تو فوراً ہے جی۔ اور انشاءاللہ میں جناب قاسم مجید صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یہ اسپتال جو ہے انشاءاللہ بنے گا اور انشاءاللہ اچھے طریقے سے چلے گا۔ ہم سب لوگ اس میں کام کریں گے، فنڈز بھی دیں گے، جہاں جانا پڑا جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو جلد سے جلد کامیاب کیا جائے۔
میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے، اور انشاءاللہ آپ سب جو ہے نا یہ ہیلتھ کمیٹی کے ممبران ہیں، آپ سب پر یہ فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ جو ہے نا اس کے لیے کام کریں، فنڈ اکٹھا کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس اسپتال کو کامیاب کر سکیں۔ قاسم مفتی صاحب کے خطاب سے قبل جناب ابو سینچری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حاجی اور زیب صاحب جناب شیخ آدم صاحب، حاجی عبدالغنی صاحب، حاجی فاروق لوڑ صاحب اور ہمارے تمام وکیل یہ جو ہے ہمارے سب کی جو اس بار کے سامنے سے تشریف لے گیا ان سب کے عوام کے ساتھ سوال کرتے ہیں اپنی باتیں پورے ہو چکے ہیں۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ ماشاءاللہ۔ میں دوبارہ تمام مہمانوں کا نام تو نہیں لے سکتا کہ بار چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، نماز کا وقت بھی قریب ہے۔ میں جناب آج کی تقریب میں بنانے خوشی جناب شیخ قاسم مفتی صاحب وزیر پورے ممبران ہے گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حاجی انیس صاحب صدر ہیلتھ کمیٹی اور ان کے ممبران، پوری کابینہ، پریس کے دوست، چیئرمین بلدیہ چکسواری چودھری پیال صاحب، صاحب المشیر چودھری یاسر ممتاز صاحب، ڈسٹرکٹ کونسلر چودھری کشمیر صاحب، وائس چیئرمین بلدیہ حاجی طاسف صاحب، چیئرمین یونین کونسل پنڈ خود چودھری اسرار خالد صاحب، نظام زمان صاحب، آئی میرے انکل کونسلر زبیر صاحب، خواجہ رضوان صاحب، سب کو میرا سلام۔ آپ کا شکریہ جی کہ آپ نے ہیلتھ کمیٹی نے مجھے اور میری ٹیم کو یہاں پر مدعو کیا، جس پر میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تفصیل کے ساتھ یاسر صاحب نے، علیم صاحب نے بات کی اور طاسف صاحب نے ساتھ ریویو کی ہے۔ جس حوالے سے آج ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چکسواری، یہ چکسواری نہ صرف چکسواری کے لوگوں کا بلکہ اس پوری کنسٹیٹوئنسی کا، بالخصوص 6 یونین فورسز کا یہ بڑا ایک مطالبہ ہے کہ ہیلتھ کے اندر جو فیسلٹی ہے اس میں یہ ہاسپٹل چاہیے۔ 2015-16 کی بات ہے، اس وقت جو صاحب میرے والد صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، انہوں نے سول ہاسپٹل دیا تھا اسلام گڑھ اور چکسواری۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ تھرو نہیں ہو سکا، کچھ لوگ کورٹ میں چلے گئے، اسٹے ہو گیا، مین ٹرم الیکشن آ گیا، حکومت ختم ہو گئی۔ پھر یہ سسٹم چلتا رہا، 2016 سے 2023 تک آیا۔ 2021 کے انتخابات میں اس حلقے کے لوگوں نے، میرے والد صاحب الیکشن نہیں لڑ سکے بیماری کی وجہ سے، میری جماعت نے اور ہمارے لوگوں نے میرا انتخاب کیا کہ الیکشن یہ لڑے گا۔ میں الیکشن لڑا، اور سچی بات ہے کہ آج جو کچھ بھی ہے لوگوں کی وجہ سے، کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجید کی خدمت کو ووٹ دیا اور مجھے الیکشن میں کامیاب کیا۔ نہیں تو ہم لوگ فیملی بیٹھے، میرا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، میرا نام 4، 5، 6 نمبر پہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرا کرم کیا، میں اسمبلی ممبر بن گیا۔ جہاں پر اس حلقے کے اندر دیگر ایشوز تھے، اس میں ہیلتھ میں یہ سب سے بڑا ایشو تھا۔ تاریخ جو ہے وہ کبھی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جو میں نے کیا ہے وہ میرا لکھا جائے گا، جو کسی اور نے کیا وہ اس کا لکھا جائے گا۔ نہ میں کسی کو مٹا سکتا ہوں، نہ کوئی میرا مٹا سکتا۔ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، 11 مہینے کچھ دن کا وہ اس ریاست کے وزیر اعظم رہے، کیونکہ وہ 2006 کی غالباً اسمبلی میں میرے والد صاحب کے ساتھ ایم ایل اے بھی رہے، کلیگ بھی تھے، ایک تعلق بھی تھا۔ ان کے بڑے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ میرے والد صاحب کا تعلق تھا۔ میں ایک بار ان کو 1 to 1 ملا تھا، وہ بھی میں گیا تھا چکسواری ہاسپٹل کے لیے، اس وقت یہ تحصیل نہیں تھی۔ نیازی صاحب نے مہربانی کی
کوئی میرا لحاظ بھی کیا کہ چودھری مجید کا بیٹا آ گیا ہے، انہوں نے وہ میری جو اپلیکیشن تھی اس کو تاکہ اس کو پروسیس کریں. میں نے ڈیمانڈ کی تھی سول ہاسپٹل چکسوال کی. نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ آئی رپورٹ وغیرہ ہو کے چلی گئی. جب یہ ڈائریکٹریٹ میں گئی فائل، نیازی صاحب کو کہا گیا کہ یہ فائل وایا قاسم کے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اپوزیشن کے ایم ایل اے ہے، یہ ہے وہ ہے. انہوں نے کہا کس طرح چینج ہوگی، کوئی نام تو اس کا لگا ہوا ہے اس کو. خیر وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد سردار تنویر الیاس صاحب ریاست کے وزیر اعظم بنے، ہمارے حلقہ انتخاب کے اندر آئے. میں یہ کسی پہ گلا یا تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو اس کی سٹوری بتا رہا ہوں اور نہ ہی میں اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں. کریڈٹ اس حلقے کے لوگوں کو ہے، بالخصوص ان لوگوں کو ہے جنہوں نے مجھے کامیاب کیا. تنویر صاحب نے بھی اعلان کیا 20 اپریل 2023 کو چودھری انوار الحق صاحب اس ریاست کے وزیر اعظم بنے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی میجر اتحادی تھی. عید آئی، عید کے بعد میں اسلام آباد گیا. آہستہ آہستہ چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئی. میں نے ہیلتھ کی فائل ڈھونڈنا شروع کی کہ اس وقت اگر تنویر صاحب نے اعلان کیا ہوا تھا، کم از کم وزیر اعظم اعلان کر کے گیا ہوا ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں تو پروسیس ہو کر گیا ہوگا. چاہے وہ ہیلتھ میں پڑی ہوئی ہے، فائنانس میں پڑی ہوئی ہے، پی ایم کے آفس میں پڑی ہوئی ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہے. تو جہاں پر میرے بھائی ظفر صاحب اگر جہاں تک وہ فائل چھوڑ کے لے یہ وہ آگے سے میں اس کو چلاتا ہوں، میرے لیے بھی ایزی ہوگا. بہرحال وہ مجھے کہا گیا کہ وہ فائل نہیں ہے کیونکہ تنویر صاحب کے جو اعلانات تھے وہ 1 کھرب سے اوپر تھے. کاغذوں میں عملی طور پر کچھ نہیں تھا. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا مشکور ہوں. میں نے کہا کہ میرے 2 مطالبات ہیں آپ سے، میرے 2 میجر پروجیکٹس ہیں، یہ کرو. مجھے منسٹر نہ بھی بناؤ، میں خوش ہوں. ایک ہمارا رٹھوا ریام برج ہے، ایک میرے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے ہاسپٹل. اور یہ ہاسپٹل کو صرف میں بلدیہ چکسواری کے لیے نہیں مانگتا. کلاک سے لے کر سہار تک، کھنگال تک، برجن تک، رڑا تک، پرائی، جرائی، چوک صاحبان، دریا جٹا، امبان، ایون ڈڈیال، نیو سٹیز ادھر کا جو ایریا ہے کلاک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یہ ساری آبادی اس میں کیٹر ہو. اور چکسواری اس کا سینٹر پوائنٹ ہے. آپ باقی جہاں تک میرے لوگوں سے ہو سکا ہم لوگ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اچھا ہاسپٹل بنائیں گے. وقت گزرتا گیا، اس کا پروسیس ہوتا رہا. میں نے نعیم صاحب کو بالخصوص اور یاسر صاحب کو اس چیز پہ آن بورڈ رکھا کہ یہاں تک فائل پہنچ گیا، یہ ہوا ہے. میں نے کبھی بھی اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہو گیا ہے. عابد صاحب میڈیا سے متعلق ہے، یہ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ کم از کم مجھے ہنٹ دے دو. میں کہا عابد صاحب کوئی ایسا ہنٹ نہیں دوں گا کہ کل وہ اینٹ بن گئے میرے پہ. جب ہوا میں اس پہ اپنی بہن نبیلہ ایوب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس میری بہن نے جہاں پر میرے لیے مشکلات ہیں میرا حوصلہ بڑھایا، میرا ساتھ دیا. آج اورنگزیب صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. جب منسٹر بن کے آیا میری ان سے بات ہوئی، ان کو میں نے سارا پلان بتایا. میں کہا ایسا میں یہ کرنا چاہتا. میں کہا مشکل ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو اپنا کام کر، رکاوٹیں خود بخود ہٹتی جائیں گی. اور بالآخر آزاد کشمیر کے اندر ایک ہیلتھ پیکیج ہے. اس میں کئی لوگوں نے فرسٹ ایڈ پوسٹیں مانگی تھی، کسی نے BHU مانگا تھا، کسی نے RIC مانگا تھا. پولیٹیکلی لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی پوسٹیں مانگیں گے تو شاید ہمارے لوگ اکاموڈیٹ ہوں گے، فائدہ ہوتا ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کہا، میں ایک ہی چیز لوں گا، وہ کہ میں چکسواری کے لیے ہاسپٹل اور جو دوسرا ہمارا سرکل ہے اسلام کے لیے میں ایجوکیشن میں کوئی چیز نہیں لوں گا. تو الحمدللہ کہ آزاد کشمیر کے اندر ہیلتھ پیکیج فائنینشیل اپروول ہو گئی ہے اور اس میں چکسواری تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آپ کا. اور یہ اس میں بھی میرے پاس 2 آپشن ہیں. سپٹمبر میں ایک میرے پاس اپروول پڑی ہوئی ہے، پوری فائل میری اپروو ہو کے پڑی ہوئی ہے. وہ کاپی پیسٹ تھا بیسیکلی THQ ڈڈیال. میں نے یاسر صاحب کو واٹس ایپ بھیجا، نعیم صاحب کو دکھایا، حبیب صاحب کو. اور ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے عابد صاحب کو بھی وہ فائل پڑھائی. میں اس کو ریفیوز کر کے میں کہا میں 28 کے ساتھ نہیں جا رہا. انہوں نے کہا جی باقی آپ لوور سٹاف رکھ لیں، اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. میں کہا میں کسی کو اکاموڈیٹ بھی نہیں کرتا. میں نے اسپتال لینا ہے فل اینڈ فلیج، جو ہیلتھ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہے محکمہ صحت کا کرائٹیریا ہے، اس کے اندر جو فال کرتا ہے آئیڈیل، میں اس پہ جانا چاہتا ہوں. میرا سارا ریکرنگ لگتا ہے لگ جائے.
مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں تاکہ اگلے 15-20 سال کم از کم میرے لوگوں کو کسی کے پاس ڈاکٹر یا ٹیکنیشین کے لیے نہ جانا پڑے. وہ الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے. یہ اپ گریڈ ہوا ہے RIC. اس سے پہلے آپ کا یہ جو RIC تھا آپ کے پاس 20 یا 21 اپروول پوسٹڈ. یہ میں نے ریشنلائزیشن کرا کے آپ کو 33 کر کے دی. ابھی جو مدر اینڈ چائلڈ پروگرام ہے اس کے تحت جو لیڈی ہیلتھ ورکر لگی ہوئی وہ علیحدہ آپ کو پوسٹیں میں کر کے دی. یہ ہاسپٹل بن گیا, اگلے دن اس کی ایڈمنسٹریٹو اپروول بھی آ جائے گی. اس کے بعد اس کے ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. میری کوشش ہے کہ, اور یہ الفن ہم آپس میں جو ساتھی ہیں ہم نے بھی الفن یہ بات کی ہے آپس میں کہ 84 سے لے کر اوپر تک ہم لوگ میرٹ کو فالو کریں گے انشاءاللہ. اس پہ میں نہ ووٹ دیکھوں گا نہ مخالف دیکھوں گا. میرا مخالف ہے, بدترین مخالف ہے, اگر وہ میرٹ پہ کوالیفائی کرتا ہوا میں اس کے لیے آؤٹ آف وے جاؤں گا, اس کو لگاؤں گا. ٹھیک ہے. اب میرا جہاں تک رول تھا جو میرے ذمہ تھا میں نے اپنا کردار ادا کر دیا. یہ اسپتال قاسم مجید کا نہیں ہے, یہ اسپتال اس پورے علاقے کا ہے. اور جب یہ اسپتال اوپن ہوگا تو اس علاقے میں ایک معاشی انقلاب بھی آئے گا. جو لوگ آئیں گے باہر سے آئیں گے چیک اپ کرانے, دور دراز علاقوں سے آئیں گے. جب اسپتال آئے گا, کوئی بازار آئے گا, کوئی ریسٹورینٹ پہ رکے گا, کوئی ہوٹل پہ رکے گا, تو یہ ایک آپ کا ایک نیا سائیکل چلنا شروع ہوگا. اب اس کو بغیر کسی رنگ اور نسل کے, بغیر کسی سیاست کے, بغیر کسی پسند ناپسند کے, بغیر کسی ووٹوں کی لالچ کے, اب یہ بال ہے آپ لوگوں کے کورٹ میں, یعنی چکسواری, کہ آپ اس کو کامیاب کریں گے یا ناکام کریں گے. میرا کسی کو چہرہ نہیں پسند تو اس کو میں چہرہ اپنا تبدیل نہیں کر سکتا. اگر میری مخالفت میں آئے روز کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا پہ چیز لگی, کوئی نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ چیز آئی, تو پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گاؤں سے یہاں پہ ذبح کرنے لگے, پھر میرا قصور کو نہیں سوچا. ٹھیک. اس کے اگر ایشوز آتے ہیں, اس کی اگر کوئی بات آتی ہے تو آپ مجھے بتائیں, ہم بیٹھ کر اس چیز کو ایڈریس کریں گے. ادارہ دینا جتنا مشکل ہے اس ادارے کو کھڑا کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو نمدار صاحب نے بات کی ہے کارڈک والی اور اسٹروک والی, یہ آلریڈی اس میں ہے, ہم اس پہ لگے ہوئے. میں نے جو آپ کی گائناکالوجسٹ ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ ہے, ڈینٹل ہے, MOs ہیں, میڈیکل افسرز ہیں, اسٹاف نرسز ہیں, جتنے بھی ٹیکنیشینز ہیں آپ کے, وہ ہم نے سب رکھے اس میں. اور شعبے کے ٹیکنیشین بھی ہیں. یہ نہ ڈاکٹر ہو تو ٹیکنیشین نہ ہو, ٹیکنیشین ہو تو ڈاکٹر نہ ہو. یہ ہم نے سارا اس کو کیا کہ تاکہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہے سارا وہ ہمارا پورا ہونا چاہیے. جہاں تک ہیلتھ کمیٹی کی آپ کا ایک رول ہے, آپ نے جو آپ کی وسعت کے مطابق تھا, کچھ لوگ آپ کی دنیا سے چلے گئے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے, زندگی دے جو آپ موجود ہیں. آپ نے ایک اپنا رول ادا کیا ہے. آپ نے پیراسٹامول سے لے کر سنیک بائٹ تک, ڈاگ بائٹ تک ویکسین جو دینی ہے, لیبارٹریز کا تھا, معروف ہے غالباً کی وہ لاسٹ ریاست میں جو بتا رہے تھے وہ ہے. جو بھی آپ کا ایک رول ہے اور آپ کا رول مزید بڑھے گا اور آپ پہ مزید ذمہ داریاں آئیں گی. جو میئر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک اسکیچ ہے, میں اس اسپتال میں کسی سے پیسے نہیں مانگتا, نہ ہی میں وہ سسٹم پسند کرتا. ہم اس کا یہ ضرور کریں گے کہ جس طرح نمبردار صاحب نے بات کی ہے, ایک کارڈک سینٹر اگر ہم نے اس کے اندر بنانا ہے, اگر ہم نے کوئی ECG مشین لینی ہے یا کوئی وینٹیلیٹر لینا ہے, یا کوئی فار ایگزامپل جو آپ کا گائنی والا سیکشن ہوگا, جو بچے آپ کے پیدا جب ہوتے ہیں آپ کو ان کی یہ نرسری کی ضرورت ہے. اگر کوئی بندہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے, ہم ہیلتھ سے اس کو سرٹیفائڈ لسٹ دیں گے کہ یہ لسٹ ہے اس گائنی سینٹر میں, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, وہ آ کے ادھر دے, ہم وہ بلاک اس کے نام پہ کر دیں گے, اس کے والد کے نام پہ کر دیں گے, اس کے دادا کے نام پہ کر دیں گے, اس کے اور کسی کے نام پہ کر دیں گے. وہ ڈائریکٹ بائی کر کے دے, کسی کو پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے. جس طرح آپ دوائیاں دیتے ہیں, ادھر میں ہاسپٹل اس کی اپنی بھی میڈیکل ہوگی, میڈیسنز ہوگی, اس میں جو دوائیاں آپ دیتے ہیں, جو دوائیاں ہم لوگ کیٹر کریں, اس پہ ہم جو 10 روپے کی دوائیاں ملتی ہیں ہم 7 روپے کی دے دیں گے بلا تفریق. جو بالخصوص ایمرجنسی کے اندر لوگ آتے ہیں ہم ان کو اس میں یہ ریلیف کریں گے. یہ چکسواری انشاءاللہ تعالیٰ جو ہاسپٹل ہے, مولا میرے انشاء میری جو خواہش ہے اس کو میرے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہا تھا کہ مجھے جس دن اس کو میں آپریٹ کروں گا اس سے مجھے 6 مہینے خالی دینا. 6 مہینے بعد میں آپ کو آزاد کشمیر کا دی بیسٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کھڑا کر دوں گا انشاءاللہ. اور یہ میں اکیلا نہیں کھڑا کر سکتا, مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی. آپ کا رٹھوا ریام برج تھا,
اس کی بھی مشنری موو ہو گئی ہے، پانی بڑی سپیڈ ہی نیچے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی پائلنگ شروع ہو جائے گی. آپ کو 2 ماڈل سکولز دے رہا ہوں میں، ایک نیو سٹی کے اندر اسلام گڑھ دے رہا ہوں، ایک چکسواری کے اندر دے رہا ہوں. یہ باقی جدھر آپ جتنی آپ کی ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کر رہے ہیں. ایک پچھلے دنوں خبر لگتی رہی ہے، میں پنیام آپ کے BHU میں گیا تھا. اب گزارش ہے یہاں پر آپ کا اور میرا رول سٹارٹ ہوگا. جب میں نہیں ڈر رہا کہ میں اپنا ووٹ خراب کروں، لالچ مجھے ہونی چاہیے. آپ کے اسکولوں میں بھی جو اویلیبل سٹاف تھا میں نے آپ کو دے دیا. اب جو پوسٹیں آپ کی NTS کی ہیں یا PSC کی ہیں، وہ PSC کر کے آئے گا تو لگے گا. پچھلے دنوں کل پرسوں خبر لگی تھی چکسواری گرلز ہائی اسکول کی صدر مولما کے، اب صدر مولما کی PSC ہو گئی ہیں، وہ پرائم منسٹر کے پاس اپروول کی گئی ہے. جو سے وہ جو بچیاں ہماری پاس ہوئی ہیں وہ صدر مولما لگ گیا. اب انچارج صدر مولما بھی نہیں لگا. ٹھیک ہے. آپ کے نان فنکشنل جو اسکول تھے، یونین کونسل پنیام اس میں نمبر 1 پر ہے اور فیض پور. میں نے سارے نان فنکشنل آپ کے پکڑے، یہ یاسر کو پتہ ہے، عادل آصف صاحب کو پتہ ہے. اب ایک آپ کا اسکول ہے پنیام چھپڑا چوہان، ٹھیک ہے، بند پڑا ہوا ہے، اس کے نام پر ٹیچر لگے ہوئے، وہ تنخواہ لے رہے ہیں بیٹھے میرپور. میرا قصور یہ ہے کہ میں نے میرپور سے پکڑ کے ادھر لائی ہے. میں نے اپنی ناراضگی بول لی ہے. میں کہا جو میرے حلقے کے اندر ہے، اللہ کسی کا میڈیکل ایشو ہے تو وہ یا ٹرانسفر آپ کرا لیں، میں آن ڈیوٹی نہیں ہونی. سیم فیض پور شریف کے اندر تھا، اسی طرح پنیام BHU کے اندر بھی پرابلم ہے. اب بندہ ٹھیک ہے لگ گیا، اس کو پہلی تاریخ کو تنخواہ مل رہی ہے. اس پر میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ ناتا، ہم نے اپنی سیاست، ہم نے اپنا تعلق واسطہ ختم کرنا ہے اس ادارے کے لیے. اگر ہم یہ تعلق واسطہ ختم نہ کر سکے، مجھے اگر نمبردار رمضان صاحب بے شک پولیٹیکلی میرے سے علیحدہ ہیں، اگر یہ مجھے فون کر دیتے کہ فلاں بندے کو یاد نہ کر، میں ووٹوں کو نہیں دیکھوں گا، میں اپنا ذاتی تعلق میں مجبور ہو جاؤں گا. جب یہ مجھے فون نہیں کریں گے، نعیم صاحب نہیں کریں گے، کوئی ہم ذکر کریں گے کہ جو ادھر حاضر ہے اسٹاف حاضر ہو، جو اسٹاف کو سہولت دینی ہے وہ ہم سہولت دیں گے. جب تک اسٹاف کو آپ حاضر نہیں کریں گے کسی ادارے کے اندر، تب تک وہ ادارہ نہیں چلے گا. ہیلتھ کمیٹی ڈونیٹ کر سکتی ہے، ہیلتھ کمیٹی جا کے چیک نہیں کر سکتی. ہیلتھ کمیٹی سال میں 1 یا 2 بار باہر سے ڈاکٹرز آتے ہیں چھٹیوں پہ، ان کو ہم وزٹ رکھ سکتے ہیں. جو فل ٹائم ملازم ہیں ان کو تو حاضر ہونا چاہیے. یہ باقی آپ کے ڈپارٹمنٹس میں ہم نے کیا، ہم نے پبلک ہیلتھ میں کیا، آپ کے ایجوکیشن سیکٹر آپ کا ہم نے کمپلیٹ کیا. برقیات اب ارنو پنیام میں لائن مین ہی نہیں تھا، وہ حاضر کیے، ہیڈ لائن مین بھیجا، 2 لائن مین بھیجے ہم نے. ابھی اس دن میں نے یاد رکھا، میں کہا ایک دکان ادھر دیا، ہم کمپلین آفس کھولنا چاہتے ہیں وہاں پہ، تاکہ اب پنیام یا ارنو اگر بجلی خراب ہے تو چکسواری سے بندے کو جانے کے لیے ٹائم لگے گا. وہ لڑکا صبح 8 بجے چلا جائے وہاں پر جو اس کی ڈیوٹی ہے. اب لازمی دنیا کو دفتر میں بیٹھے، اس پہ ہم نے سختی کی ہے، سفارشیں بڑی آئی ہیں اور ہم نے حاضر کی ہیں. 4-5 آپ کے باہر کے لوگ لگے ہوئے تھے جو 10 سال سے حاضر نہیں ہو رہے تھے، وہ آخر تنگ پڑ کے ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ریٹائر، میرے اپنے لوگ ہلکے گئے، اس کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اسپتال ایک بار پھر میں اپنے حلقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہے، اور میرے مولا کا خصوصی کرم ہے. میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ جو چیز اس رٹھوا رہے ہیں میرے والد صاحب گورنمنٹ کے بعد نہیں آگے ہو سکا، اس پہ 1 فٹ بھی کام نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، میں آیا ہوں اور میں نے وہ کام ہم نے سٹارٹ کروایا ہے. اسی طرح یہ آپ کا ہاسپٹل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا، اور یہ اہل چکسواری پہ کوئی احسان نہیں ہے، سڑکیں پہ احسان نہیں ہے، ان کا رائٹ کرتا تھا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس کو بہتر طریقے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے. میں ایک بار پھر ساری ہیلتھ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے. اگر آپ کو کوئی چیز پتہ لگتی ہے، آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے تو اب میں بھی اویلیبل ہوتا ہوں. میرے جو ڈسٹرکٹ کونسلرز یاسر صاحب، حاجی لیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جہان صاحب ہیں، احمد صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب، تاصف صاحب ہیں، چیئرمین راجہ عزیز صاحب ہیں ہماری ٹیم میں، حاجی صاحب انگلینڈ سے، حاجی مطلوب صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں آپ کو بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کیٹر کریں گے. پلوان زمان صاحب جیسے لوگ موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہتر ہوگا. جو ڈونرز ہیں، ڈونرز ہمارے پاس پڑے ہوئے، پر پہلے کوئی چیز کھڑی کروں گا میں، پھر ڈونرز کے پاس ہم جائیں گے. تو اس کو ہم سب مل کر ایک رول ماڈل کے طور پر، تاکہ آج جس طرح نعیم صاحب نے مثال دی ہے راولہ کوٹ کی، کسی اور کی، سال بعد لوگ آپ کی مثال دیں. جس طرح چکسواری والوں نے اپنا ہاسپٹل کھڑا کیا، یہ رول ماڈل ہے آزاد کشمیر کے اندر. میں